جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کر جہنم میں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناانصافی نہیں کی. وہ رب جو پوری خلقت کو انسان کے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر رہا ہے، اب یہ انسان اس لائق ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کو نہ کرے، کسی بات کو نہ کرے، اللہ کو لائٹ لے، اللہ کو زندگی کا کوئی پارٹ ہی نہ بنائے، اسی کا کھائے، اسی سے مانگے، اسی کے دیے ہوئے رزق سے اپنی اولادوں کو بڑا کرے، اسی کی دی ہوئی چیزوں سے اپنی شہرت بنائے، اپنی عزت بنائے، اپنا نام بنائے. اللہ جب اس سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ باؤنڈریز کے اندر رہو، لمٹس میں رہو، میری مانو، میری عبادت کرو، تو وہ انسان آگے سے کہے کہ یار مجھ سے نہیں ہوتا. تو کیا یہ انسان اس لائق ہے نہیں کہ یہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینکا جائے؟ یار دیکھو، جب اللہ رب العزت گناہگاروں کو جہنم کی طرف بھیجے گا نا، تو بھیجنے سے پہلے ان سے ایک کویسچن بھی کرے گا کہ آج کہیں تم پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ آج میرے فرشتوں نے تمہارے اعمال نامے میں کچھ ایسی چیزیں تو ایڈ نہیں کر دی کہ جو تم نے نہ کی ہوں اور انہوں نے ویسے ہی خود سے لکھ دی ہوں؟ تو ایک جہنم میں جانے والا انسان بھی اللہ کے عدل، اللہ کے انصاف کے معاملے میں اتنا سیٹسفائیڈ ہوگا کہ وہ جہنم میں جا رہا ہوگا اور جاتے ہوئے کہے گا کہ اللہ، نہ آپ نے مجھ پر کوئی ظلم کیا اور نہ ہی فرشتوں نے کچھ ایکسٹرا چیز ایڈ کی میرے اعمال نامے میں. میں نے اپنے اعمال نامے میں وہی سب کچھ پایا جس کو میں نے اپنی مرضی سے کیا. یہ سارے میرے ہی کرتوت تھے، یہ سارے میرے ہی اعمال تھے، یہ ساری بے حیائیاں میری تھی، جس کی وجہ سے آج میں اس جہنم کی طرف جا رہا ہوں. تو جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کر جہنم میں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناانصافی نہیں کی. اللہ رب العزت اگر مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں تو میرے اعمال میرے کرتوتوں کی وجہ سے بھیج رہے ہیں. ادروائز وہاں پر لڑائیاں ہو جاتی، لوگ اللہ سے لڑنے لگ جاتے کہ اللہ آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، آپ نے ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے. اللہ رب العزت نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب جہنم میں لوگ جا رہے ہوں گے تو یہ منت کر رہے ہوں گے. مجھے بتائیں یہ منت کیوں کرتا ہے انسان؟ جب اسے احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں کا، جب وہ مان لیتا ہے کہ ہاں مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا، یہ میرا ہی کیا دھرا تھا اور آج میں بھوگت رہا ہوں، تب جا کے وہ جھک جاتا ہے، تب جا کے وہ عاجزی شو کرتا ہے، منت کرتا ہے. ادروائز انسان میں تو بہت بڑی اکڑ ہے. شیطان نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا، انسان ہزاروں سجدوں سے انکار کر رہا ہے. خدا کے بندو، یہ عشق مشوکیوں سے نکل آؤ، یہ لو شو کے چکروں سے نکلو، اپنے ٹائم کو ضائع مت کریں. آلریڈی بہت ٹائم ضائع ہو چکا ہے، اور کتنا کرو گے یار؟ کب تک لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اپنی زندگیوں کو، اپنی سکلز کو ضائع کرتے رہو گے؟ یہ لو یو مس یو کے چکروں میں خدا کے بندو زندگی کی حقیقتوں سے تم لوگوں نے منہ موڑ لیا ہے. ایک انسان تمہارے لیے اتنا ضروری کیسے ہو جاتا ہے کہ اس کی خاطر اللہ رب العزت کو بھلا دیا جائے، اس کی خاطر آخرت کا سودا کر لیا جائے، اس کی خاطر نمازوں کو سکپ کر دیا جائے؟ وہ وقت جو اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دیا تھا، وہ سارا وقت لا کر اسے دے دیا جائے فری میں. بدلے میں پھر جو تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، بالکل ٹھیک ہوتا ہے. جب تم لوگوں کی سو کالڈ محبتوں کو پیک کر کے دوبارہ تم لوگوں کے منہ پہ تماچے کی صورت میں مارا جاتا ہے نا، اور وہی لوگ تمہیں یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ تمہارے فیصلے غلط تھے، ہم تیری محبتوں کے قابل نہیں تھے. کس جاہل نے کہا تھا کہ ہم سے محبتیں کرو؟ پھر کسی کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، کسی کو موت پڑی ہوتی ہے، کسی کو بیماریوں نے گھیرا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جسموں سے کپڑے اتروا کے، ایک دوسرے کا تماشا بنا کے، بہانے شہانے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو میری جان، بدل خود کو، مردوں والا فیصلہ کر. تیری جوانی اللہ کے ساتھ گزرے نا تو سوٹ بھی کرے، تو اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئے بھی نا تو اچھا بھی لگے. تیرے دماغ میں اور تیرے دل میں اگر آخرت کی فکریں ہوں اور ان کی وجہ سے تو پریشان ہو تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ دنیا جو اللہ کی محتاج ہے، وہ دنیا جس کے سارے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، اگر تو اسے اپنا سٹریس بنا کے سوچتا رہتا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بیٹھ کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو. جس چیز کی فکر کرنی تھی اس کی فکر ہی نہیں کر رہے، اور جس چیز کی فکر تمہیں نہیں کرنی تھی اس کی فکروں سے تمہیں فرصت ہی نہیں. اللہ کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کرو، اپنی فکر کرو. جو ہے اسی میں خوش رہو، جو نہیں ہے اس کی ٹینشن نہیں لو. ہاں، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اس کی محنت کرو، پھر اگر ہاتھ آ گئی تو ایک لمبا سا سجدہ کرنا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ، محنت میری تھی لیکن فیصلہ تیرا تھا. اور اگر نہیں ملی پھر کیا کرو گے؟ منہ لٹکاؤ گے؟ سیڈ ہو جاؤ گے؟ کیا کرو گے بھائی؟ مایوس ہو جاؤ گے؟ دعائیں چھوڑ دو گے؟ ارے نہیں، یہ تو کمزور جاہلوں کا کام ہے. جب تمہیں لگے کہ میری کوشش کے باوجود، میری محنت کے باوجود، میری دعاؤں کے باوجود ایک چیز میرے ہاتھ نہیں آ رہی، کہ یا تو وہ چیز میرے لائق نہیں ہے اور یا میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں، اب یہ سوچ کر تم نے شکر کا سجدہ کرنا اور اس بات کو پروف کرنا ہے کہ تم اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا
تو اپنی خواہشوں کی وجہ سے نہیں کر رہے. اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو تم عزتیں، دولتیں، شہرتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. تم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو. اللہ کو اپنا مان کر اس کی عبادتیں کر رہے ہو، کیونکہ تم اس دنیا کے تاجر نہیں ہو، تم آخرت کے تاجر ہو. اور آپ کا ایک ہی دوست ہے، وہ ہے اللہ. آپ کا ایک ہی رہبر ہے، وہ ہے اللہ. آپ کا ایک ہی رہنما ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی دینے والا ہے، ایک ہی لینے والا ہے، ایک ہی مالک ہے، وہ ہے اللہ، جس کے فیصلوں کے آگے کسی کا فیصلہ ٹک نہیں سکتا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، صرف اتنا کہتا ہے کہ بھائی یہ ہو جائے. دنیا کی ساری طاقتیں، سارے سائنٹسٹ، سارے ڈاکٹرز، بڑی بڑی ٹیکنالوجی اللہ کے ایک امر کو چینج نہیں کر سکتے. یہ کسی کے کندھے پہ 3 سٹار دیکھے اور اس سے تمہارا تعلق واسطہ بنا تو آپ بھلے بیکار پرزے ہو، لیکن اس کے تعلق کو سامنے رکھ کر تم بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہو. جی میرا فلانے سے تعلق ہے، میرا فلانے سے تعلق ہے، یہ بچا لے گا، یہ کر لے گا، یہ وہ کر لے گا. امیدیں، خواہشیں، اوور تھنکنگ جوڑ لیتے ہو. اور وہ اللہ جو کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے. میری مرضی کے بغیر نہ کوئی ایس ایچ او بنتا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، اور میری مرضی کے بغیر نہ کوئی مرتا ہے. اب اتنی بڑی بڑی اتھارٹیز جس کے پاس ہے، کل کائنات جس کے ہاتھ میں، جسے وہ مل گیا، اس کی ہمت، اس کی طاقت، اس کے شعور، اس کے علم کا کیا لیول ہوگا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ دنیا کے 100 کروڑ بتوں کی پوجا چھوڑ دے. یہ پیسے کا بت، وانی کا بت، یہ خوبصورتی کا بت، یہ طاقت کا بت، یہ نشوں کا بت، ان خواہشوں سے خود کو نکالیں اور تھوڑی سی عاجزی اختیار کریں اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ کو عاجز بندے بڑے پسند ہیں. دنیا کے لوگوں سے بعد میں مل لینا، پہلے اپنے آپ سے مل لو کہ تم کون ہو. لوگوں کی خامیاں بعد میں نکال لینا، پہلے اپنی خامیاں نکالو کہ تمہارے اندر کتنے عیب ہیں اور تم اسے کیسے دور کر سکتے ہو. دنیا کو بعد میں سمجھا لینا، پہلے خود کو سمجھاؤ. ویسے یہ جتنے بھی مشہور لوگ ہیں نا جو ناچ گا کر فیمس ہوئے، ان کو اس لیول پر پہنچانے والے تم لوگ ہو. جب انہوں نے تمہارے سامنے قرآن کی آیتوں کی دھجیاں اڑائی، اسلام کی وہ اہم شاخ جسے حیا کہتے ہیں، حیا کے جنازے نکالے، تم لوگوں نے بیٹھ کر تالیاں بجائی. تم جیسے عام لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا. اور انہیں جب پتا چلا نا کہ ہمیں دیکھنے والے لوگ اتنے بھوکے ہیں، نفس اور ہوس کے اتنے ستائے ہوئے ہیں کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے سے تم تھوڑا سا کپڑا ہٹا دو گے تو یہ لوگ تمہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، تو انہوں نے بھی تمہاری ان خواہشوں کو سامنے رکھ کر اپنے جسموں سے کپڑے اتار دیے. جن کو معاشرے میں کوئی جانتا تک نہیں تھا، جن کے پاس کرنے کو کوئی کام تک نہیں تھا، ایسے لوگوں نے تم لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا. تم لوگوں نے بھی ان کو اپنے آپ سے کھیلنے کی اجازت دی. بھائی ان سے تو کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو ایسے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھومتے نا. لیکن یار تم تو فیملی والے تھے، تم تو بہنوں والے تھے. تم نے اپنا وقت ان لوگوں کو کیوں دیا؟ کیوں دیکھا ان کو؟ کیوں اپنی خواہشوں کو غلط طریقوں سے پورا کیا؟ کیا آپ اس بات کو بھول گئے تھے کہ اس دنیا میں ایک اللہ ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ قیامت کے دن کہاں تمہاری نظریں استعمال ہوئی، کہاں تمہارے ہاتھ استعمال ہوئے، کہاں تمہاری سوچ استعمال ہوئی، کہاں تمہارا پیسہ استعمال ہوا، کہاں تمہارا ٹائم استعمال ہوا، ان ساری چیزوں کا تم سے پوچھا جائے گا. بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگیاں ہم گزار رہے ہیں یار. لہٰذا جو ہوا، جتنا ہوا سو ہوا. جو کر رہے کرنے دو. جب ان کو دیکھنا بند کریں گے، ان کو کمنٹس کرنا بند کریں گے، ان کو فالو کرنا بند کریں گے، تو انہیں بھی ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا. اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کریں. لذت 2-4 سیکنڈ کی ہوتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ گناہ جو لذت کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ ہمیں جہنم کے حوالے کر دیتے ہیں. میں نوجوانوں اپنی جوانیوں کا سودا نہ کرو. اے خوبصورت چہروں، یہ چہرے اللہ کے دیے ہوئے ہیں. ان چہروں کو گندگیوں سے، دنیا کی غلاظتوں سے بدصورت نہ بناؤ، بلکہ اللہ کے نور سے ان کو روشن رکھو. اپنے دلوں میں اللہ کی محبتیں پیدا کرو، اللہ کی یادیں پیدا کرو. اگر تم اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یادوں سے خالی کرو گے تو دنیا اس دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا سٹارٹ ہو جائے گی. اور جس دل میں دنیا اور دنیا سے جڑے لوگ رچ بس جاتے ہیں تو بھائی وہ دل پھر دھڑکتا تو ہمارے سینے میں ہے، لیکن اس کی ایک ایک دھڑکن ہمارے جسم کو توڑ رہی ہوتی ہے، ہمیں بے چین رکھتی ہے. مان لو اس بات کو کہ اللہ کے بغیر زندگی گزارنا خسارے کے علاوہ کچھ نہیں.